بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ غیر مسلم جو ہیں یہ کرتے کیا ہیں، جب ان کو ٹینشن ہوتی ہے، جب ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہ یا تو اپنے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا میڈیکل والوں کے پاس جاتے ہیں، یا ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں جو ان کو طرح طرح کے طریقوں سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور آپشن ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس نماز بھی ہے اور صبر بھی ہے، کہ تم یہ سوچ کر صبر کرو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا ہمیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان پر کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں۔ ہمارے نبی پر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی پریشانیاں آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن جب بندوں کے اعمال سامنے کیے جائیں گے تو بندے دیکھ کر پریشان ہوں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے تو اتنی نیکیاں تھیں نہیں، میں نے تو یہ کام نہیں کیے، تو میرے نیکیوں کا پلڑا اتنا وزنی کیوں ہے، میرا نیکیوں کا ترازو اتنا وزنی کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں موقع پر میں نے تجھے تکلیف دی تھی اور تو نے اس پر صبر کیا، فلاں موقع پر میں نے تجھے یہ تکلیف دی تھی، تو نے اس پر صبر کیا، تو صبر کرنے پر تجھے یہ نیکی ملی ہے، یہ اس کا ثواب تجھے ملا ہے۔ تو وہ شخص کہے گا کہ کاش کہ میری ساری زندگی ٹینشنوں سے بھری ہوئی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی کانٹا بھی لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو غیر مسلم اتنا مایوس کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اور الٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ ان کو لگتا ہے یہی زندگی اصل زندگی ہے، ان کی زندگیوں میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اس لیے اکثر جو ہے خودکشیوں میں لگ پڑ جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اور جو ہے اکثر نشوں میں لگ جاتے ہیں، نشیڑی بن جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان کو خوب پتہ ہے کہ یہ جو مصیبت آ رہی ہے خود بخود نہیں آ رہی، یہ اللہ کے کرنے سے آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا اجر مجھے لازمی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالصبر والصلاۃ۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا نماز کا، کہ نماز میں دل لگائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی جو ٹینشن ہے یہ بھی کم ہو جائے گی۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے آپ دعا کرتے ہیں، دعا میں آپ اپنے جو دکھ ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، اپنے جو تکلیفیں ہوتے ہیں، جو غم ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کو تسلی مل جاتی ہے کہ میرا جو کام تھا وہ میں نے کر لیا، اب جو کام ہے اللہ پر ہے، اب اللہ میرے حق میں جو بھی فیصلہ کرے گا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اور یہ آپشن صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا جو مسئلہ بڑا ہی عجیب مسئلہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت مسئلہ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ اسے غم دیتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں، اسے انعام دیتے ہیں، اس کی زندگی کو اور اچھا بنا دیتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو خوشی دیتا ہے اور وہ خوشی پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے اسے اور انعام دیتے ہیں، اس سے اور زیادہ راضی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لیس ذالک الا بمؤمنین، یہ مزے اور یہ آپشن سوائے مومنین کے مسلمانوں کے اور کسی کو نہیں دی گیا، غیر مسلم اس سے محروم ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے دو ایسی چیزیں بتا دیں، جو دو باتیں بتا دیں کہ جن باتوں کو یاد کر کے آپ اپنے غم کو ہلکا کر دیں۔ پہلی بات تو اللہ نے یہ بتائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم پر آزمائش دیں گے، خوف کی آزمائش ہوگی، بھوک کی آزمائش ہوگی، تمہارے مالوں کا نقصان ہوگا، تمہاری جانوں کا نقصان ہوگا، تمہارے پھلوں کا بھی نقصان ہوگا۔ اور یہ نقصان اس لیے ہوگا کہ تم اس زندگی کو جنت نہ سمجھو، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ زندگی ہی میری جنت ہے، میری ساری خواہش اس میں پوری ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دکھنے میں بڑے خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر شخص پر آزمائش دوں گا، ہر شخص سے امتحان لوں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو شخص میرے امتحان پر صبر کرے گا، اے نبی آپ انہیں بتا دیں کہ یہ ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے، اے نبی آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے صحت والی زندگی عطا فرما، اور مجھے نقصان سے اور مجھے تکلیفوں سے دور کر دے، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے
تو اس پر صبر کرنا ہے۔ دوسری اللہ نے جو بات بتائی، جو نسخہ بتایا، وہ یہ ہے کہ صبر کس طرح کرنا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا جو لوگ ایمان والے ہیں جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اور ظاہر ہے جو اللہ کے غلام اور ظاہر ہے جو غلام ہوتے ہیں ان کی تو چلتی ہی نہیں ہے، چلتی تو صرف آقا کی ہے۔ تو جو ہم چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اگر ہم پر ہوتا تو آج ہم سب کروڑ پتی ہوتے، ہم سب کی خواہشیں پوری ہو جاتی۔ تو اس لیے ہم پر نہیں ہے، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہوگا وہی جو واحد اللہ چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جو ایمان والے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا اجر ہمیں دیں گے۔ تو ہم جب اللہ کو آقا ہی مانتے ہیں تو غلاموں کی نہیں چلے گی، چلے گی واحد اللہ کی۔ اللہ جس طرح چاہیں گے اس طرح ہی ہوگا۔ اور یہ جو بادشاہ ہے یہ ظالم بادشاہ نہیں ہے، یہ آقا ظالم آقا نہیں ہے۔ اللہ جو پریشانی دیتا ہے قیامت والے دن اس کا اجر بھی ہمیں دے گا، اس کے بدلے ہمیں خوشی بھی دے گا۔ تو اللہ نے صبر کا ایک خوبصورت طریقہ ہمیں بتا دیا۔